حالت حیض میں نماز اور روزے کا حکم۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ حیض والی عورت کو نماز اور روزہ کی قضا کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہمیں حیض آتا تھا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ حوالہ صحیح بخاری 321۔ 3 حیض کا خون صاف کرنا۔ یہ حدیث کپڑوں پر لگے حیض کے خون کو دھونے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ حدیث حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھرچو، پھر پانی سے ملو اور دھو ڈالو اور اس کپڑے میں نماز پڑھ لو۔ حوالہ صحیح مسلم 291۔ 4 حیض کی مدت اور اس کے بعد غسل کا حکم۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جب حیض کا خون بند ہو جائے تو عورت کو غسل کرنا چاہیے۔ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے استحاضہ جاری رہنے والا خون آتا ہے، میں کبھی پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں۔ جب تجھے حیض آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب اس کی مدت ختم ہو جائے تو اپنے اوپر سے خون دھو ڈال اور نماز پڑھ۔ حوالہ صحیح بخاری 228۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین اسلام نے حیض کے معاملے میں عورتوں کو آسانی فراہم کی ہے اور اس سے متعلق تمام احکام کی وضاحت کی ہے۔